اپنی دلہن کے کمرے میں جانے سے پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، کچھ مجھے مشورے دے رہے تھے اور کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جس پر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ کیا وہ مجھے چھوٹا بچہ سمجھتے تھے؟ ایک نے کہا کہ تو نے پسند کی شادی تو کر لی ہے، پر مجھ سے پوچھ، تو نے بہت برا کیا، کیونکہ اب تجھے ساری زندگی اپنی پتنی کے نخرے اٹھانے پڑیں گے۔ یہ پسند سے آئی ہوئی پتنی جو ہے نا، انسان کو بڑا پریشان کر دیتی ہے۔ یہی اگر ارینج میرج والی ہوتی تو اتنا معاملہ نہیں ہوتا۔ دوسرے نے کہنے لگا کہ آج کل سب لڑکیاں ایسی ہیں، چاہے ارینج میرج ہو یا لو میرج، آدمی کو ذلیل ہی کرتی ہے، لیکن اگر آدمی میں دم ہو تو پھر اس کو کوئی بھی پریشان نہیں کر سکتا۔ اور تو نے آج کے دن اپنی پتنی کو یہ بات بتا دینی ہے کہ تو انچارج ہے، وہ نہیں، تیری مرضی چلے گی، اس کی نہیں۔ ہاں، اگر تیری 10 باتیں مان لے تو چل، تو بھی اس کی 2 باتیں مان لینا، لیکن آج کے دن ہی اسے یہ بات سمجھانی ہے، اور اب یہ کیسے کرنا ہے یہ تو ہی جانتا ہوگا۔ میں نے اتنے سارے مشورے اور اتنی ساری باتیں سن لی تھی کہ مجھے خود ہی نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن یہ جو سامنے کا منظر تھا یہ کچھ عجیب سا تھا۔ وہ زمین پر جھک کر نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے پکارا، میں نے کہا کہ سمر کیا بات ہے، تو وہ کہنے لگی کہ آپ باہر جائیے، مجھے دلہن کی طرح بیٹھنے دے۔ وہ جس طرح سے بولی تھی میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی تھی، آپ ذرا باہر جائیے۔ اس نے مجھے باہر نکال دیا اور کہا کہ اب دروازہ بجا کر آنا۔ میں 15-20 منٹ باہر کھڑا رہا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے میں نے محبت کی شادی کی تھی، لیکن یہ مجھے اس لہنگے میں کچھ موٹی موٹی سی کیوں لگ رہی تھی؟ کچھ موٹی ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ موٹی لگ رہی تھی، جبکہ یہ تو دبلی پتلی سی تھی، اور مجھے موٹی لڑکیاں اچھی بھی نہیں لگتی تھی۔ لیکن ابھی میں نے جب اس کو دیکھا تو اس کا جو وزن مجھے کافی زیادہ لگ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ اس کے کپڑوں کا وزن ہوگا، کیونکہ دلہن کے کپڑے کافی بھاری ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کمرے میں آیا تو وہ گھونگھٹ کے ساتھ بستر پر بیٹھی تھی، ابھی بھی مجھے موٹی لگ رہی تھی۔ لیکن یہ بات میرے دماغ میں کیوں پھنس گئی تھی؟ میری پتنی تھی، مجھے تو پتہ ہی چل جاتا کہ کون ہے، کیسی ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ اور اس کے بعد میری آنکھ صبح کھلی۔ میں اپنے کمرے میں نہیں بلکہ اسپتال میں تھا۔ ہاں، میرے سارے رشتہ دار، میرے دوست یار سب ہنس رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شادی کی صبح تو لڑکیاں اسپتال جاتی ہیں، یہ پہلا دولہا ہے جو خود ہی اسپتال پہنچ گیا۔ میری اتنی بے عزتی ہو رہی تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ ویسے تو سب لوگ مذاق ہی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی میرے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی۔ میں گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ رشتہ دار تھے لیکن اپنے نہیں تھے، فیملی نہیں تھی، ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، اور رشتہ داروں میں بھی زیادہ تر دوست تھے۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں یہ سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ کہیں انہوں نے بھی وہ منظر تو نہیں دیکھ لیا جس منظر کو دیکھ کر میں بے ہوش ہوا تھا۔ تب ایک عورت نے کہہ دیا کہ تم یہاں پر بے ہوش پڑے ہو، تمہاری پتنی اتنی شرمیلی ہے کہ وہ کسی کے سامنے بھی نہیں آ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ بس تمہیں اندر بھیج دے۔ اب تمہیں ہوش آ گیا ہے تو تھوڑی دیر اپنے آپ کو سنبھالو اور اس کے بعد جاؤ، تمہیں بلا رہی ہے، تمہارے لیے بے چین ہو رہی ہے، اور ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے گھر جانا ہے۔ جیسے میں نے بتایا، میرا زیادہ کوئی تھا ہی نہیں، بس دور پار کے رشتہ دار تھے، کوئی چاچا، کوئی کزن، اس لیے میں ریسیپشن بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ 15-20 دن بعد سب کو بلا کر ولیمے کی چھوٹی سی دعوت کر دوں۔ وہ جتنی میری حیثیت ہوئی اتنے ہی وہ لوگ مجھ سے مل ملا کر چلے گئے، اور ایک آنٹی نے مجھے بتایا کہ سارا کچھ میں نے بنا دیا ہے، کھانا وغیرہ بھی، اب تمہاری دلہن ہی سنبھالے گی، کیونکہ وہ تو تمہاری محبت سے لائی ہوئی دلہن ہے نا، اس لیے اب اسے پتہ ہونا چاہیے کہ گھر اکیلا ہے۔ اکیلا گھر ہو تو فائدے تو ہوتے ہیں، پر 2-4 نقصان بھی ہوتے ہیں۔ خیر، وہ سمجھ جائے گی۔ جب وہ آنٹی جانے لگی تو میں نے کہا کہ آپ نے میری دلہن کو دیکھا؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، جب اس کے گھر گئے تھے تب دیکھا تھا نا، بہت پیاری اور خوبصورت لڑکی ہے۔ کیوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ نہیں آنٹی، جب وداعی ہو رہی تھی تو آپ کہاں تھی؟ اس نے کہا کہ میں وہیں پر تھی۔ ہم نے اس کو کہا کہ وداعی دیتے انہوں نے لڑکی کو گھونگھٹ کروایا تھا اور کمرے سے باہر نکالا اور اس کے بعد گاڑی میں بٹھا دیا، اور تمہیں تو پتہ ہے سب کچھ زیادہ دھوم دھام سے نہیں ہوا تھا، سادگی سے ہی ہوا تھا، اس لیے رخصتی کے وقت کوئی رسم بھی نہیں ہوئی، بس سیدھے آ کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ میں نے کہا کہ ہاں، یہ تو مجھے یاد ہے، لیکن انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا پریشان لگ رہے ہو، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، تمہاری
ماں میری اچھی دوست تھی، اگر کوئی پریشانی ہوئی تو مجھے فون کرنا۔ وہ زیادہ دور بھی نہیں رہتی تھی۔ ان کا نام آنٹی نغمہ تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے واقعی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا کہ جی، اگر مجھے کوئی مدد کی ضرورت ہوئی تو میں آپ ہی کو فون کروں گا۔ وہ بھی کہہ کر چلی گئی کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن پریشانی تو کمرے میں بیٹھی تھی، کیونکہ جیسے ہی میں نے اپنی پتنی کا گھونگھٹ اٹھایا وہاں پر میری پتنی تھی ہی نہیں۔ اب میں یہ سوچ کر پریشان تھا کہ میری پتنی کہاں تھی، کمرے میں کون تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ سمر نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنا فون نکالا اور جلدی جلدی اس کا نمبر ملانے لگا۔ جیسے ہی میں نے اس کا نمبر ملایا، گھنٹی تو جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں نے اس کو میسج کرنے شروع کر دیے کہ کون ہے وہ جس کو تم نے اپنی جگہ پر بٹھا دیا ہے؟ کہاں ہو تم؟ کدھر ہو؟ بتاؤ مجھے، میں پریشان ہو رہا ہوں، میں پاگل ہو جاؤں گا، مجھے کچھ تو بتاؤ، کچھ تو کرو۔ لیکن وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ پہلے تو میسج جا رہے تھے پر وہ دیکھ نہیں رہی تھی، اب تو میسج بھی نہیں جا رہے تھے، مطلب کہ وہ آف لائن ہو گئی تھی۔ وہ بھی میری طرح ہی تھی، اس کی فیملی میں بھی اس کی ماں تھی اور کچھ ادھر ادھر کے رشتہ دار تھے، زیادہ اپنے لوگ نہیں تھے اس کے بھی۔ اس لیے تو ہم دونوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، ورنہ یہ سماج ہمارے بیچ میں آ کر کھڑا ہو جاتا۔ لیکن وہ تھی کافی امیر، وہ اپنے باپ کی دوسری پتنی کی اولاد تھی اور اس کا باپ ایک رئیس اور امیر آدمی تھا۔ لیکن مجھے اس کی دولت سے کوئی مطلب نہیں تھا، کیونکہ میرے باپ نے بھی میرے لیے گھر چھوڑا تھا اور میں بھی پڑھا لکھا تھا اور انہی دنوں میری بہت اچھی نوکری بھی لگی تھی۔ بس سوچ رہا تھا کہ اپنی مرضی کی پتنی لے آؤں گا اور ساتھ مل کر رہیں گے، محبت ہوگی، خوشیاں ہوں گی۔ لیکن یہ کیا، شادی کے وقت میری پتنی ہی غائب ہو گئی۔ میرے دوست کا مجھے فون آیا۔ یہ میرا دوست باقیوں سے زیادہ الگ تھا۔ اس نے کہا کہ تیرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا۔ مجھے جب کمرے سے نکالا تو پسینے سے سرابور ہو رہا تھا، جبکہ تیرے کمرے میں تو اے سی لگا ہوا تھا۔ لگتا ہے تیرے کمرے کا اے سی بند ہو گیا تھا۔ اب دیکھ، باقی سب تو مذاق کر کے ادھر ادھر چلے گئے، لیکن تو مجھے بتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو کمرے سے بے ہوش ہو کر کیوں نکلا؟ تو نے تو ہم سب دوستوں کی ناک کٹوا دی۔ ایسا تو کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں، ان کی نبضیں بیٹھ جاتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ کمرے کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو نے تو یہ ثابت کر دیا کہ تو پتہ نہیں۔ اب میرے منہ سے کچھ نکلے گا، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن کیا ہو گیا تھا تجھے؟ تیری تو پسند کی شادی تھی نا، تو نے کیا ان کو پہلی دفعہ دیکھا تھا جو تو اتنا زیادہ کنفیوز ہو گیا؟ میں اب اس کو کیا بتاتا؟ میں نے سوچا کہ جب تک مجھے خود پتہ نہیں چل جاتا کہ معاملات کیا ہے، میں کسی کو کیا بتا سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے اس سے کہا کہ ابھی میں بزی ہوں۔ میں کمرے میں گیا تو وہ سامنے بیٹھی تھی۔ یہ شکر تھا کہ وہ سب کے سامنے نہیں آئی تھی، ورنہ یہ بھانڈا بھی پھوٹ جاتا کہ میرے 20 سال کی جوان دلہن کی جگہ ایک 50 سال کی خالہ بوڑھی عورت یہاں پر کمرے میں آ کر بیٹھی تھی اور میری پتنی بنی بیٹھی تھی، اور تو اور اس نے لہنگا بھی پہنا ہوا تھا۔ مجھے تو اس کو دیکھ کر ہی عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کون ہیں آپ اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ سمر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہی ہوں تمہاری پتنی، تمہاری شادی تو مجھ سے ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم؟ میری شادی سمر سے ہوئی ہے اور ہماری شادی کوئی ارینج میرج نہیں بلکہ محبت کی شادی ہوئی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے شادی کی ہے۔ آپ کو ہوا میں تیر چلاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں آپ سے عزت سے بات کر رہا ہوں، آپ کی عمر کا لحاظ کر رہا ہوں۔ مجھے بتا دے کہ سمر کہاں ہے، کیونکہ اب اس کا فون بھی بند ہو گیا، آؤٹ آف ریچ جا رہا ہے۔ کوئی بہت بڑی گیم ہو رہی ہے میرے ساتھ، اتنا بڑا دھوکہ وہ کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ ہم لوگوں نے تو 1 سال کے بعد شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1 سال تک ہم لوگ اپنی شادی کی اور آنے والی زندگی کے پلان بنا رہے تھے، اور اب بیچ میں یہ کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا کہ دیکھو، میرا نام ممتا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کے نام پتے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے کہ میری پتنی سمر کہاں ہے جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا تمہاری شادی بھی میرے ساتھ ہوئی ہے اور میں ہی تمہاری پتنی ہوں۔ اب تم جانو اور تمہاری زندگی جانے، بار بار مجھ سے ایک ہی سوال کرو گے تو اس کا جواب بدل نہیں جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے کو صاف کرنے لگی اور میں حیران رہ گیا۔ اب میں کیا کرتا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکال دیتا، لوگوں کو بتاتا کہ یہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں صرف اسی سے پوچھ سکتا تھا یا سمر سے پوچھ سکتا تھا۔ سمر کا نمبر بند ہو گیا تھا اور یہ عورت مجھے سیدھے منہ کوئی بات نہیں بتا رہی تھی۔ میں گھر سے ہی باہر نکل گیا
اب اتنی بڑی بات میں اپنے دل میں کب تک رکھ سکتا تھا؟ لیکن یہ بات سب کو بتانے والی نہیں تھی۔ میرے دوستوں کے فون آنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو ٹھیک ہے تو ہم تیری اور بھابھی کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بھی تھوڑی بیمار ہو گئی ہے، ہم دعوت میں نہیں آ سکتے۔ سب نے کہا کہ دعوت تو اگلے دن ہی ہونی تھی، تو نے ریسیپشن بھی نہیں کیا، ہم کروا دیتے ہیں تیرا ریسیپشن، تو آجا دعوت کرتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کو بڑی مشکل سے ٹال دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، 1 ہفتے بعد پلان بنائیں گے، جبکہ مجھے پتا تھا کہ اگر 1 ہفتے میں یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو میں 1 ہفتے بعد بھی نہیں جا پاؤں گا۔ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ یہ ہو کیا گیا تھا؟ سمر کہاں تھی؟ کہاں چلی گئی تھی؟ اچانک سے کیسے غائب ہو گئی؟ ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ کہیں میں پاگل تو نہیں ہو گیا تھا؟ کہیں میں نے اسی عورت کو سمر تو نہیں سمجھ لیا تھا؟ کہیں یہ تو وہ عورت نہیں تھی جس کے ساتھ میں نے محبت کی تھی اور مجھے یہی عورت سمر جیسی خوبصورت لگتی تھی؟ کیا میرا دماغ اس حد تک خراب تو نہیں تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی پاگل تھا۔ جب میں واپس گھر آیا تو گھر کا ماحول دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کیا یہ میرا گھر تھا؟ گھر کو اتنی اچھی طرح سے سجایا گیا تھا، چمکایا گیا تھا، صاف کیا گیا تھا کہ میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ میں یہاں پر اکیلا رہتا تھا۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں گھر میں نہیں بلکہ جنت میں آ گیا ہوں۔ اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی اور ایک خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو گھر کی صفائی ستھرائی کی خوشبو تھی اور دوسری کھانے کی خوشبو تھی۔ جب سے میں بے ہوش ہوا تھا اس کے بعد سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، صرف آنٹی نے مجھے ایک جوس کا گلاس ہی پلایا تھا، تو مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا تو اس نے سامنے ٹیبل پر کھانا لگا دیا تھا۔ یوں سمجھو کہ کھانا لگایا نہیں، کھانا چن دیا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی شاہی دعوت ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میرا تو موڈ تھا کہ میں نہ تو اس سے بات کروں گا اور نہ ہی اس کا بنایا ہوا کھانا کھاؤں گا۔ یہ مجھے کہے گی کہ کھانا کھا لو تو میں کہوں گا کہ مجھے بھوک نہیں ہے اور منہ بنا کر کمرے میں چلا جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ کھانا کھا لو تو میں نے کہا کہ ہاتھ منہ دھو کے آتا ہوں۔ میں ہاتھ منہ دھونے گیا تو میرا باتھ روم بھی چمک رہا تھا۔ ارے باتھ روم سے تو مجھے آج تک خوشبو نہیں آئی تھی، لیکن اب یہاں سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اس نے تو ایک ہی دن میں میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ خیر، میں باہر آیا اور وہ میرے لیے کھانا نکالنے لگی۔ میں نے کہا کہ میں خود لے لوں گا۔ جب میں نے کھانا کھایا تو میں حیران رہ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا، یہ عورت تھی یا کوئی جادوگرنی؟ کیا اس نے یہ گھر جادو سے صاف کیا تھا اور یہ کھانا بھی جادو سے بنایا تھا؟ کیونکہ اتنا لذیذ کھانا تو میں نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میں اور سمر ایک کیفے میں بیٹھے تھے اور وہ کہنے لگی تھی کہ مجھے تو کھانا بنانا ہی نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ تم مذاق کر رہی ہو، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، مجھے کھانا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں نوکرانی تھی، وہی کھانا بناتی تھی، یا پھر ممی کھانا بناتی تھی۔ میرا کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ پھر کھانا کون بنائے گا، کیونکہ میرے گھر میں اور کوئی عورت نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ کر لیں گے کچھ نہ کچھ، آج کل تو ایسے ہوٹل ہیں، اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں، صاف ستھرے طریقے سے بنائے جاتے ہیں، آرڈر کر لیں گے، تھوڑا بہت میں سیکھ لوں گی، تھوڑا بہت تم سیکھ لینا، کبھی تم بنا لینا، کبھی میں بنا لوں گی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ سیکھنے سے وہ کھانے تو نہیں بنانے آتے نا جو اچھے والے کھانے ہوتے ہیں، جیسے نہاری بریانی، نرگسی کوفتے۔ تو اس کا کہنا تھا کہ وہ کھانے تو میری ماں کو بھی نہیں آتے تھے، تو مجھے کس نے سکھانے تھے؟ یہ تو شاہی کھانے ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے اس ٹیبل پر یہی کھانے پڑے ہوئے تھے۔ میری اس بوڑھی بیوی نے، وہ میری بیوی ہی تھی، اس نے نرگسی کوفتے بھی بنائے تھے اور نہاری بھی، اور بریانی تو لاجواب تھی۔ میں نے اتنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا کہ مجھے لگا کہ میری طبیعت زیادہ کھانے کی وجہ سے خراب ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے گرین ٹی پلائی اور جب میں کمرے میں گیا تو بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ لیکن بیچ رات میری آنکھ کھل گئی یہ سوچ کے کہ کہیں وہ میرے پاس تو نہیں لیٹی، پر جب میں نے دیکھا تو وہ میرے پاس نہیں لیٹی تھی، وہ صوفے پر سو رہی تھی۔ میں اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس نے سارے برتن بھی دھو دیے تھے اور کچن بھی صاف کیا تھا۔ صبح ناشتہ بھی مجھے ایسا ہی ملا۔ میرے سارے کپڑے بھی دھلے ہوئے پڑے تھے اور استری بھی ہوئے پڑے تھے۔ 1 ہفتے کے اندر اس نے میری اتنی خدمت کی تھی، اچھے اچھے کھانے بنائے، اتنے اچھے ناشتے بنائے کہ میں حیران رہ گیا۔ اور میں دل میں یہ سوچنے لگا کہ کہیں سے سمر واپس آ جائے اور اس عورت کو ہم لوگ گھر سنبھالنے کے لیے رکھ لیں۔ اگر یہ کہے گی کہ مجھے 50,000 تنخواہ چاہیے تو میں اسے 50,000 تنخواہ بھی دے دوں گا۔ لیکن میری سمر کہاں ہے؟
میں بار بار اس کا نمبر ملا رہا تھا، بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے پاس جو بھی راستے تھے میں نے سارے استعمال کر لیے تھے، یہاں تک کہ میں نے ای میل بھی کیا، نمبر پہ بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے دوبارہ سے اس عورت سے پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ سب کیا ہے، مجھے بتا دو۔ اس نے کہا کہ آپ جتنی دفعہ بھی پوچھیں گے میرا جواب نہیں بدلے گا، اس لیے بار بار مجھے امتحان میں نہ ڈالو۔ ایک بات تھی کہ وہ بیویوں کی طرح گھر بھی صاف کر رہی تھی، کھانے بھی بنا رہی تھی، میرے کپڑے بھی سیٹ کر رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ اپنا حق نہیں مانگ رہی تھی، نہ ہی میرے پاس آ رہی تھی، نہ مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات کر رہی تھی۔ ایک ہفتہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے دوستوں نے پھر سے دعوت کا شور ڈال دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں آ سکتا، تو وہی اچانک سے میرے گھر آ گئے۔ انہوں نے دھاوا بول دیا۔ اب وہ سارے ایک ساتھ میں بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھابھی سے کہو کہ کوئی اچھی سی چیز بنا دے، ہم تو ساتھ میں سامان بھی لے کر آئے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ کھانا تو بن جائے گا، لیکن بھابھی کی شکل ان کو کیسے دکھاؤں گا۔ خیر، میں نے اس عورت سے کہا کہ 8 لوگوں کے لیے کھانا بنانا ہے، سامان وہ لوگ لے کر آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ 1 گھنٹے میں بن جائے گا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ 1 گھنٹے میں 8 لوگوں کا کھانا بن جائے گا، کیسے؟ تو کہنے لگی کہ ہاں بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ آپ بریانی بنا لو، باقی سامان میں باہر سے لاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں بریانی بھی بنا لوں گی، کھیر بھی بنا دوں گی، اور میٹھے میں کچھ اور آپ کو کھانا ہو تو وہ بھی بنا لوں گی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے میٹھا بہت پسند ہے۔ اس نے کہا میں سالن بھی بنا لوں گی، اور میں تو حیران رہ گیا۔ اس نے جا کر ڈائننگ ٹیبل سجا دیا، اور میں نے اس سے کہا کہ آپ سامنے نہیں آنا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس میں یہ بات اچھی تھی کہ وہ سیدھی بات کا سیدھا جواب دیتی تھی، نہ تو کوئی سوال کرتی تھی، نہ ہی کوئی بات جو میں اس سے کہتا تھا وہ کر دیتی تھی۔ میرے دوستوں نے کہا کہ بھابھی کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ یار اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، کھانا بنا کر بیچاری کو چکر آ گیا، اپنے کمرے میں سو رہی ہے، تم لوگ کھانا کھاؤ۔ ان لوگوں کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم تو بھابھی سے ملنے آئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے کھانا کھایا تو وہ کھانے کی طرف ہی لگ گئے، ایسے انہوں نے کھایا کہ حیران رہ گئے۔ کہتے ہیں یہ کیسی بیوی ملی ہے یار تجھے، لعنت بھیجو بازار کے سارے ہوٹلوں پہ، اتنا اچھا کھانا کیسے بنا لیتی ہے تیری بیوی، تیری تو لاٹری لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شادی ہمیشہ اچھا کھانا بنانے والی سے کرنی چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد پیار تو ختم ہو سکتا ہے لیکن بھوک ختم نہیں ہو سکتی۔ تو پار ہو گیا۔ میرے یار جو بھی میرے گھر آتا تھا آج کل میرے کپڑوں کو دیکھتا تھا، میرے آفس میں لے جائے ہوئے کھانے کو چکھ لیتا تھا، وہ حیران رہ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ تجھے تو دنیا میں ہی جنت مل گئی ہے۔ میں نے کہیں پہ یہ لکھا ہوا پڑھا تھا کہ مرد کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کے گھر کو گھر بنانے والی اور اسے سکون دینے والی کیسی دکھتی ہے، اسے صرف سکون سے فرق پڑتا ہے، اور سکون تو مجھے مل رہا تھا۔ 7 مہینے ہونے والے تھے، 2 ہفتے سے میں نے سمر کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ جب ایک دن وہ اچانک واپس آ گئی، میں گھر آیا تو وہ گھر میں بیٹھی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں کیسی حالت میں تھی وہ میں بتا نہیں سکتی، لیکن اس کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بھی اس کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ اب میں واپس آ گئی ہوں، مجبوری تھی، مجھے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا تھا اور مجھے اپنی جگہ اس عورت کو بٹھانا پڑا تاکہ عزت خراب نہ ہو، اور اس کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ کسی کو کچھ نہ بتانا، لیکن اب میں واپس آ گئی ہوں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی کوئی بھی بات، اس کا کوئی بھی بیان، اس کی کسی بھی بات کا جواب وہ ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ کون ایسے اغوا کرتا ہے جو 7 مہینے تک اسے اغوا کر کے رکھتا ہے اور اس کے بعد اچانک سے چھوڑ دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ تم اتنے دنوں سے کہاں پر تھی؟ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ تو میں نے کہا کہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، جیسی گئی تھی ویسی ہی واپس آئی ہوں۔ کس قسم کی باتیں کر رہی تھی؟ خیر، وہ بوڑھی ممتا نے جانے کی تیاری کر لی۔ اس نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ تم اپنا منہ نہ کھولنا، بس چپ کر کے رہنا۔ وہ وہاں سے جا رہی تھی اور مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں میں یہ بات آپ کو کیوں بتا رہی ہوں، لیکن آپ اچھے آدمی ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہی ہوں۔ اس کا پہلے کسی اور کے ساتھ چکر تھا، اور اس نے کہا کہ اگر تم نے شادی کی تو تمہیں مار دوں گا اور تمہارے ہونے والے شوہر کو بھی۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ تم 7 مہینے میرے ساتھ باہر کے ملک میں گزارو، جب میرا دل بھر جائے گا تو میں تمہیں واپس بھیج دوں گا۔
یہ اسی کے ساتھ باہر کے ملک چلی گئی تھی اور مجھے یہاں بٹھا کر گئی تھی۔ اب اس کا دل بھر گیا تو اس نے واپس بھیج دیا۔ جھوٹ بول رہی ہے، یہ اغوا نہیں ہوئی ہے۔ میں حیران ہی رہ گیا۔ اس کا مطلب کہ سمر نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ شادی تو میری سمر کے ساتھ ہی ہوئی تھی اور وہ اس لڑکے کے ساتھ 7 مہینے ہنی مون منا کے واپس آ رہی تھی اور اب کہہ رہی تھی کہ میں واپس آ گئی ہوں۔ اس نے اگلے دن سے ہی گھر کو اس طرح سے ہینڈل کرنا شروع کر دیا جیسے یہ اس کا گھر ہے، لیکن اس نے گھر کا وہ حال کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ سارا گھر گندا پڑا تھا، کھانا اسے بنانا نہیں آتا تھا۔ 2-3 دن میں ہی اسے برداشت کر پایا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہہ دیا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جھوٹ ہے، وہ بڑھیا تمہارے دماغ کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تم ہی بتاؤ کہ 7 مہینے تک کون کس کو اغوا کر کے رکھتا ہے، اور پھر تم کہتی ہو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر انہوں نے تمہیں اغوا ہی کیوں کیا تھا جب ان کو تم سے کچھ چاہیے ہی نہیں تھا؟ پہلے تو وہ انکار کرتی رہی لیکن پھر مان گئی اور اس نے کہا کہ تمہیں آج کل کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں ملے گی جس کا کوئی پاسٹ نہ ہو۔ میرا بھی پاسٹ تھا لیکن میں اس پاسٹ کو نمٹا کر آئی ہوں، اور ایسے نہیں آئی ہوں۔ میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں، اس نے میرے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے ڈالے ہیں۔ یوں سمجھو کہ ہم پھر سے پوری دنیا کی سیر کرنے جا سکتے ہیں، اور اب میں تمہاری ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے شاید کوئی ایسی لڑکی نہ ملے جس کا کوئی اتیت نہ ہو، لیکن میرا کوئی اتیت نہیں ہے۔ مرد ہو کر میرا کردار صاف ہے، تو پھر میں تمہیں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا پھر تم کیا کرو گے؟ اس ممتا سے شادی کرو گے؟ میں خاموش ہو گیا۔ جیسے عورت کی خاموشی کبھی کبھی ہاں ہوتی ہے، ایسے ہی مرد کی خاموشی بھی ہاں ہو سکتی ہے۔ میں نے سمر سے جان چھڑا لی اور اس سے اپنے راستے الگ کر لیے، لیکن ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ میں ممتا سے شادی کروں یا نہیں، کیونکہ وہ گھر کو سنبھالنے میں بہت اچھی ہے، لیکن ایک عورت کو ہم صرف گھر سنبھالنے کے لیے تو نہیں لاتے نا۔ اب مجھے آپ لوگوں کے مشورے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ عورت بڑی مجبور ہے۔ اس نے یہ سب کچھ پیسوں کے لیے کیا تھا، کیونکہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور یہاں سے وہ کسی کے گھر نہیں بلکہ مہیلا آشرم گئی ہے، کیونکہ پہلے بھی وہ وہیں رہتی تھی۔ سمر اسے وہیں سے پکڑ کر لائی تھی۔ اب تو وہ بھی اس کی مدد نہیں کرے گی کیونکہ اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ اب مجھے آپ لوگوں کے مشورے کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے بتائیے کہ میں اس عورت سے شادی کر لوں یا نہیں، پھر اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھاؤں۔ اپنا مشورہ مجھے ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔